بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ درود پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ برادران ارجمند واجب الاحترام، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء، آج چھٹا درس ہے تفسیر سورہ انبیاء کی آیے 9 اور 8 اور 9 کا۔ اس دو آیے میں خداوند متعال، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ انبیاء یہ جو ہے اس کو سورہ مکی کہتے ہیں، کیونکہ اکثریت مکے میں مشرکین کی تھی اور مشرکین کے دو مہم عقیدے تھے۔ پہلا عقیدہ کیا تھا؟ توحید کے منکر تھے، توحید کے منکر تھے، بت پرست تھے۔ دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قیامت کے منکر تھے۔ دو مہم چیزوں کے وہ کیا تھے؟ انکاری تھے۔ تو اللہ نے اس سورہ کے اندر انہی دو چیزوں کا زیادہ ذکر کیا، توحید کا اور قیامت کا۔ اس آیے دو آیے جو ہے اس میں مشرکین نے 4 شبہ مطرح کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، 4 شک تردید۔ کھاتا کیوں ہے؟ پیتا کیوں ہے؟ یہ فقیر کیوں ہے؟ اور لمبی عمر اس کی کیوں نہیں ہے؟ 4 چیزیں مشرکین نے بیان کی، کہا ہم ایسے آدمی پہ ایمان لیں جو فقیر ہے، بیچارہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں میں باقی انبیاء بھی چلی گئے، میں بھی مدت کے لیے آئی ہوں اس دنیا میں، اس کے بعد میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو یہ پھر یہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، بازار جاتا ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں لیں گے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا اس آیے میں جواب دے رہا ہے، کس نے تجھے کہا کہ ہم نے انبیاء کو جسد بنا کے بھیجا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو؟ کس نے کہا تجھے کہ وہ نہ کھائیں نہ پئیں؟ اور کس نے تجھے یہ کہا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا کو ہمیشہ کے لیے یہاں رہیں گے؟ کس نے کہا تجھے؟ کہاں ہے آدم؟ کہاں ہے یوسف؟ کہاں ہے عیسیٰ؟ کہاں ہے تمہارا باپ ابو البشر آدم؟ کہاں ہے جن کی تم اولاد ہو، جن سے انسانیت کا آغاز ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ جب وہ نہیں رہے تو تم میرے انبیاء سے یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرے نبی سے کہتے یہ 4 چیزیں اس کے اندر نہیں لاتے، ہم ایمان لے آتے۔ کوئی عقل سے کام لو، انسانیت سے کام لو، یہ کون سی بات ہے؟ خدا نے ان کے جواب دیے، اور ہم نے عرض کیا ہے کہ خدا کی ان کا قاعدہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ کہا میں اپنے انبیاء کی خود مدد کروں گا، میں اپنے رسولوں کی خود مدد کروں گا۔ ہم یہاں پہنچے کہ یہ مدد الہی، نصرت الہی ہمیں بھی چاہیے نا، ہم سب کو چاہیے نا، خدا کی مدد، خدا کی نصرت، ہم سب محتاج ہیں۔ تو یہ مدد اور نصرت پروردگار کی ہمیں کیسے شامل حال ہو، کیسے ہمیں یہ حاصل ہوگی؟ اور ہم نے کیا کہا؟ کتنی چیزیں چاہیے اس مدد کے لیے؟ 6 چیزیں۔ پہلی چیز ایمان، خدا ان کی مدد کرے گا، ان کی نصرت کرے گا جو صاحب بس کافر کی خدا مدد نہیں کرے گا، مشرک کی اٹل فیصلہ نہیں کرے گا۔ بس پہلی شرط کیا ہوئی مدد کے لیے؟ اگر خدا کی مدد آپ کو چاہیے، نصرت چاہیے، ہیلپ چاہیے، تو آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ایمان کے ساتھ ساتھ استغاثہ، خدا کو پکارو، وہ تمہارے پکار کا جواب دے گا۔ فقط خالی ایمان کافی نہیں ہے، اس کو پکارو بھی صحیح تو آپ کی مدد کرے گا۔ تیسری چیز ہم نے کہا ایمان، دوسری چیز استغاثہ، ان 2 کے علاوہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، تقویٰ۔
اگر آپ صاحب تقوی نہیں، ولو آپ کے پاس ایمان ہے، استغاثہ بھی کر رہے ہیں، پکار بھی رہے ہیں، رات دن چیخ و چلا رہے ہیں، لیکن خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ کب؟ جب آپ صاحب تقوی نہ ہو۔ بس تین چیزیں ہوگی، ایک ایمان، دو استغاثہ، پکارو اس ذات کو، تیسرا آپ کو صاحب تقوی بھی ہونا چاہیے، تب خدا آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا۔ یہ تین چیزیں کل ہم نے 4 اور 5 بیان کی تھی۔ چوتھی چیز، اگر تین چیزیں آپ کے اندر ہیں، یہ چوتھی چیز نہیں، تب بھی خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ صاحب ایمان بھی ہیں آپ، استغاثہ بھی کر رہے ہیں، تقوی بھی ہے، لیکن ایک اور چیز تھی، کیا؟ کہ آپ کی چوتھی شرط یہ، آپ کوشش بھی کریں، تلاش بھی کریں۔ کل آیت میں نے پڑھی، واقعہ کافی بیان کر چکا ہوں کل، کیا کیا خدا نے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی مجاہدت کرے گا، جو بھی کوشش کرے گا، قدم اٹھائے گا، میں اللہ ان کے لیے راستے کھول دوں گا۔ بس کیا ہوا؟ چوتھی چیز، کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے گھر بیٹھے رہے سکون ہے بس خدا ہیلپ کرے گا، نہیں نہیں، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، جانا پڑے گا، تو خدا بھی آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ پانچویں چیز، استغفار۔ ایمان بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن استغفار نہیں، تو خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ بس استغفار بھی ضروری ہے، استغفار بھی کرو کل میں۔ بس پانچویں چیز کیا ہوگی؟ استغفار، مسلسل استغفار کرو تاکہ خدا آپ کی مدد اور نصرت کرے۔ آج چھٹی چیز، ممکن ہے کسی کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں لیکن یہ آخری چیز نہ ہو، تب بھی خدا مدد نہیں کرے گا۔ آخری چیز کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے آپ نے قدم رکھا ہے، ایمان بھی ہے آپ کا، استغاثہ بھی کر رہے ہیں، تقوی بھی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور استغفار بھی کر رہے ہیں، اور اس مقصد پہ آپ کو استقامت اور وہاں پہ ڈٹے رہنا چاہیے، تب خدا آپ کی مدد کرے گا۔ استقامت یعنی آپ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ڈھال دو۔ خدایا جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اب اس کو مزید واضح کرنے کے لیے مجھے روایات کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب سنیے، امیر المومنین کا ایک صحابی ہے حضرت علی کا، جس کا نام ہے اسبغ بن نباتہ، بڑا عظیم صحابی ہے۔ جب امیر المومنین کو ضرب لگی، زخمی ہوئے امیر المومنین، تو امیر المومنین کو گھر لے آئے زخمی حالت۔ روایت میں امیر المومنین کئی بار غش کر جاتے تھے پھر ہوش میں آتے، غش کر جاتے تھے ہوش میں آتے۔ اسی دوران پتہ چلا اس کو کہ میرے آقا کو ضرب لگی ہے۔ یہ گھر نہیں رہا، دوڑا رات ہی رات روانہ ہوا، کہاں پہ؟ دروازہ حسن پہ۔ ہاں، ہمیں ایسا ہونا چاہیے، جب وقت ولی پہ وقت ہے ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ رات کا سفر طے کرتا کرتا بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا پہنچا دروازے علی پہ، دکل باب کیا، آواز آئی، کون؟ اسبغ بن نباتہ، یہ امام حسن ہے۔ امام حسن سے امیر نے پوچھا کون ہے؟ کہا بابا آپ کا صحابی اسبغ بن نباتہ۔ کہا حسن جلدی کرو، اس کے لیے دروازہ کھولو، اس کو آ جا اندر۔ دروازہ کھلا آیا۔ اب سنیے، مختلف انہوں نے سوال کیا امیر المومنین سے اس حالت میں جب امیر المومنین بے ہوشی کے طاری تھی امیر المومنین پر۔ کبھی امیر سے بے ہوش آ جاتے، پھر غش آتا، پھر آنکھیں کھولتے، پھر آنکھیں بند ہوت کرتے، پھر آنکھیں کھولتے، اس حالت میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مختلف سوال کیے اسی حالت میں امیر المومنین سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے جو ابھی آپ بیان کروں گا آپ کو۔ کہتے آقا مجھے یہ بتاؤ، حضرت داؤد نبی نے اللہ سے ایک بات کہی تھی،
وہ بات کیا کہی تھی؟ آپ نے کوفہ میں ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے حضرت داؤد کا اس بات کا ذکر کیا تھا، وہ مجھے بھول گئے، مجھے وہ بتاؤ حضرت داؤد کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ کاسبہ بن عبادہ، تو نے علی سے سوال کیا اس حالت میں جس حالت میں علی غش اور طاری کی حالت میں ہے، لیکن میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ علی سے پوچھو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں، جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھو، کوئی ایسا وقت نہ ہے کہ یہ نعمت آپ سے ہاتھ سے چلی جائے، کیونکہ میں نے کہا کہ آقا اسی لیے تو میں دوڑ کے آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت الہی میرے ہاتھ سے چلی جائے، مہربانی کریں مجھ جواد۔ علی نے کہا سنیں کہ اللہ نے حضرت داؤد کو کہا کیا، یا داؤد ترید و ارید، اے داؤد تو بھی ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، تو بھی ایک چیز چاہتا ہے میں بھی ایک چیز چاہتا ہوں، تو بھی ایک چیز طلب کرتا ہے میں بھی ایک چیز طلب کرتا ہوں، پس تیرا بھی ایک ارادہ ہے میرا بھی ارادہ ہے۔ مثلا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں ملازمت میری ہو، میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس گاڑی، ارادہ ہے نا، یہ چاہت ہے نا کہ میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرا نام ہو، بات ہو، قصہ ہو، سب یہ چاہت ہے۔ کہا داؤد تو بھی چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی ارادہ ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، وہی ہوگا جو میں خود خدا چاہوں گا۔ تو بھی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں، لیکن ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا، جو میں خدا چاہوں گا۔ آگے وَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيدُ، اگر تو میرے ارادے پہ تسلیم ہو گیا، یعنی جو میں خدا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا خدا جو تو میرے لیے چاہ رہا ہے میں راضی ہوں، کیا کروں گا؟ اعطیتک ما ترید، پھر جو کچھ مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ بڑی عجیب روایت ہے، یعنی اپنے چاہنے کو، اپنے ارادے کو میرے ارادے پہ قربان کر دے، اپنے آپ کو مجھ پہ کیا کر دے، اپنی مرضی کو میری مرضی پہ کیا کر دے۔ اس لیے تو علی نے کہا میں علی جتنی میری مرضی ہیں میں اللہ کی مرضیوں پہ اپنی مرضی قربان کر دی، اس اللہ نے اس کے بدلے اپنی مرضات کا مجھ علی کو مالک بنا دیا۔ پھر اس نے کیا دیا؟ مجھے اپنی مرضات کا مالک بنا دیا۔ تم بھی چاہتے ہو اگر خدا کی مرضیوں کے مالک بنو تو تجھ کو بھی چاہیے کہ تم اپنی مرضیوں کو قربان کر دو اس ذات کے اوپر، تو وہ بھی تجھے وہ اپنی مرضی عطا کر دے گا، پھر جو کچھ چاہو گے وہ تجھے دے گا، جو کچھ مانگو دے گا۔ آگے بڑی عجیب روایت ہے، کیا کہا آگے؟ وَإِن لَمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيدُ تَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اگر تو میری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا میں تجھے مشکلات میں ڈال دوں گا، میں تجھے پریشانی میں ڈال دوں گا، مبتلا کر دوں گا تجھے۔ اگر تو میری مرضی کے مطابق نہ چلا، تو میری اطاعت نہ کی، پھر یاد رکھنا میں تجھے ایسی مشکلات میں ڈالوں گا، ایسی مشقات میں ڈالوں گا جس سے تم نکل ہی نہیں پائے گا۔ آگے کیا؟ ثم لا یکون الا ما ارید، ہونا وہی ہے جو میں رب العزت چاہوں گا۔ امیر نے فرمایا اس روایت کو میں نے کوفہ کی مسجد میں بیان کیا تھا، کیا کر اپنی مرضات کو خدا کی مرضی پہ قربان کر دو۔ خدایا اگر مجھے نوکری نہیں ملی
تیری مصلحت یہی ہے کہ میں راضی ہوں اس بات پہ، خدایا تو نے جس حال پہ مجھے رکھا ہے نا میں راضی ہوں اس بات پہ. پھر کیا ہوگا؟ خدا تجھے ایسی چیز عطا کرے گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگی، تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگی. اب سنیے، نماز مغرب کے بعد ایک دعا ہے. نماز مغرب کے بعد کیا ہے؟ ایک دعا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ما یشاء الذی یفعل. میرا رب وہ ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. آگے کیا ہے؟ لا یفعل ما یشاء غیرہ. جو اس کا غیر یعنی انسان جو اس کا غیر چاہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب آئیے پتہ چلا کیا ہے یہ استقامت. جس چیز پہ کیا ہے آپ کو ڈٹ جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے میرا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے میں بھی ویسے ہی چاہتا ہوں. تو جو میرے لیے قرار دے رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں. خدا آپ کی کیا کرے گا؟ مدد اور نصرت کرے گا. کیسی نصرت کرے گا؟ ہاں، الذین قالوا ربنا اللہ. صاحبان ایمان وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. ہمارے لیے کیا؟ ہمارا رب کافی ہے. جب یہ کہتے ہیں وَثُمَّ اسْتَقَامُوا، فقط زبانی نہیں کہتے کہ میرا رب کافی، بلکہ عملی پریکٹیکل پر دکھاتے ہیں کہ ہمیں خدا پہ یقین ہے، اس بات پہ پابند بھی ہیں جو کہتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو خدا اس کے بدلے کیا کرتا ہے؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَةُ. خدا پھر ان مومنین جو کہتے ہیں ہمارے لیے رب کافی ہے اور عمل کے طور پر بھی دکھاتے ہیں، خدا ان کی مدد کے لیے ملائکہ بھیج دے، جا میرے اس بندے کی مدد کر. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَةُ. خدا ملائکہ نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، ملائکہ فرشتے معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں؟ معصوم کا معنی کیا ہے؟ ہر بدی برائی پلیدی سے پاک اور منزہ. ایسا ہی ہے. آپ اور میں کیا ہیں؟ معصیت کار ہیں. تو ہم کیا ہو گئے؟ غیر معصوم. کیا ہو گئے ہم؟ کتنا تیری اور میری عظمت ہے کہ خدا غیر معصوم کے لیے معصوم کو مدد کے لیے بھیجتا ہے. کتنا آپ اور میری منزلت ہے، مقام ہے. ہم اپنی قدر کو پہچانے، اپنی عزت کو پہچانے، اپنے مقام کو دیکھیں کہ اے بشر، اے انسان، تیرا مقام یہ ہے کہ اللہ اپنے معصوم فرشتے تیری دعا، تیری ہیلپ، مدد کے لیے بھیجتا ہے. یہ کوئی معمولی عظمت ہے آپ کی. بس خدا مدد کب کرے گا؟ جب آپ اس کے ارادے پہ، اپنے ارادے پہ کیا کر دو؟ قربان کر دو. اب آئیے نبی مکرم جناب ابن عباس کی روایت ہے، بڑی دقیق روایت ہے، غور سے سنیے اس روایت کو. جناب ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اکرم کی خدمت میں تھے. ایک زانوں پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، ایک زانوں پہ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. جناب ابراہیم نبی مکرم کا بیٹا ہے، سب بیٹا ہے. کس کا؟ کس ماں سے ہے؟ جناب ماریہ قبطیہ. اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ. ایک خاتون ہے، ایک خاتون جس کو اللہ نے فرزند عطا کیا، اور وہ ایسا فرزند جو قربان ہوا جناب امام حسین کے اوپر. یہ اس ماں کا تمغہ ہے. وہ کون ہے ماں؟
حضرت ماریہ قبطیہ جو نبی مکرم کی زوجات میں سے، اس سے ایک ہی بیٹا، باقی کسی زوجہ سے فرزند بیٹا نہیں ہے، کسی زوجہ سے سوائے حضرت خدیجہ کے، اس سے بھی ایک کون؟ حضرت زہرا بیٹی ہے بس۔ ایک زانو پہ امام حسین، ایک زانو پہ حضرت ابن بیٹھے، کہتے اتنے میں ہم دیکھا نبی مکرم گفتگو کرنے لگے، جبرائیل نازل ہو بہنے کے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے ان دو میں سے ایک کو انتخاب کر، ایک میں واپس لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حسین کو بوسہ دیا، ادھر ابراہیم کو بوسہ دیا، دونوں کو بوسہ دے کر کہ بلند آواز سے کہا اگر حسین دنیا سے چلا گیا اس کے جانے سے زہرا کا دل دکھے گا، اور علی غمگین ہوگا، علی میرا وسیع جانشین، اگر یہ غمگین ہوں گے تو میں نبی غمگین ہوگا، اگر ابراہیم چلا گیا اس کے چلے جانے سے فقط میں اکیلا غمگین ہوگا، تو میں اپنی غمگینی کو برداشت کر سکتا ہوں، زہرا اور علی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کیا کیا؟ کہا جبرائیل رب العزت کو کہے میں حسین کو انتخاب کر رہا ہوں، حسین کو رہنے دے، ابراہیم کو لے جا۔ ابراہیم روایت میں 3 دن بعد حضرت ابراہیم کیا ہو گئے؟ دنیا سے رحلت ہو گئے، 3 دن بعد فوراً قربان ہو گئے امام حسین۔ تو اب دیکھنا کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ نبی کا کوئی بیٹا نہ ہو تاکہ علی کی خلافت باقی رہ جائے۔ نہیں سمجھ گئی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ سارا نظام خدا کس کے لیے بنا رہا تھا؟ امیر المومنین کے لیے، تاکہ علی کی خلافت اور جان نشینی باقی رہے۔ انہیں سے دین بھی باقی رہے گا۔ اب اس لیے خدا نے کہا مجھے ایک آپ کا بیٹا، ایک علماء کہتے ہیں نا نبی مکرم کی اولاد کیوں نہیں، اس لیے خدا نے جان بوجھ کے نبی کو اولاد نہیں تاکہ علی کی خلافت اور جان نشینی باقی رہے۔ ایک علت یہ ہے، اس لیے نبی کی اولاد خدا نے فرض ایک دیا، اٹھا لیا۔ اب دیکھنا کیا ہوا، اب یہاں پہ 2 چیزیں آ گئی۔ اگر نبی مکرم اصل جو بحث ہے، کہتے خدا یا نہیں مجھے دونوں چاہیے، خدا کا ارادہ کیا تھا ان میں سے ایک مجھے دے دے، ایک واپس کر دے۔ اگر نبی کہتے خدا نہیں مجھے دونوں چاہیے، یعنی اللہ کے ارادے پر اپنے ارادے کو مقدم کر رہا تھا، تو خدا کیا کرتا؟ دونوں سے یہ نعمتیں اٹھا لیتا، نہ ابراہیم رہتا نہ حسین رہتا۔ لیکن جب کیا کیا؟ کہا خدایا اگر تیری مرضی یہ ہے تو پھر میں نبی کی مرضی، آپ کی مرضی پہ قربان ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے حسین جیسی نعمت دی، قیامت تک وہ نسل نبی مکرم سے شمار ہو گئی۔ اب جب کہتے ہو حسین کیا کہتے ہو؟ نبی کا بیٹا۔ حسن کس کا بیٹا؟ یہ نسل پھر کہاں چلی گئی؟ نبی مکرم کی طرف۔ خدا نے کہا اگر ابراہیم دیا ہے تو پھر میرا وعدہ ہے، کیونکہ تو میری اپنی مرضی کو میری مرضی پہ تو نے قربان کر دیا ہے، پھر قیامت تک حسن حسین کی نسل سے جو آئیں گے وہ علی فاطمہ کے نہیں ہوں گے، وہ تیرے ہی ہوں گے، وہ تجھ نبی کے ہیں۔ لہذا اس لیے حضرت علی جب حسن کو بلاتا تھا یا حسین کو نہیں کہتا تھا یا بنیا، کیا کہتا تھا؟ یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے، واہ 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 واہ، رسول کا بیٹا۔
یہ ہے مرضی. اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ ڈھال دیا. تو خدا نے کہا اگر ایسا کیا ہے نا، ہونا تو ویسے وہی ہے جو میں چاہوں گا. اگر تو میری مرضی کے مطابق چلے گا تو تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا. آتے تو کا ماتوری، جو تو مانگے گا تجھے دوں گا. اگر تو میری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا نا، تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا. ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا، لیکن تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر تو کچھ چاہتا ہے نا، پھر میری مرضی کے مطابق چل، سب کچھ تجھے دوں گا. یہ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بس مدد نصرت خدا کی آپ کو چاہیے تو کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ ڈھال دو. آپ کے اختیار کچھ نہ ہو. یہ آپ کی آنکھ آپ کی نہیں ہے، یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ پاؤں آپ کا نہیں ہے. جب کہو گے خدایا یہ میری آنکھ تیری ہے، یہ میرا ہاتھ تیرا ہے، یہ میرا پاؤں تیرا ہے، پھر تو خدا کی مرضی کے علاوہ نہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ پاؤں اٹھائے گا، نہ آنکھ اٹھائے گا. کب جس جگہ خدا چاہے گا آنکھ اٹھا، آپ وہاں آنکھ اٹھائیں گے. جس جگہ خدا چاہے گا ہاتھ اٹھا، آپ وہاں ہاتھ اٹھائیں گے. جس جگہ خدا چاہے گا آپ قدم اٹھا تو قدم اٹھائے گا. پھر تیرا بدن وہی کرے گا جو خدا چاہے گا. اس کو کہتے ہیں مرضی. تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ مدد اور نصرت کرتا ہے. ایک واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے. اب مزید اس کو وضاحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی. بڑا سنا ہے نا؟ بادشاہ تھا. اس کا ایک غلام تھا جن کا نام ایاز تھا. نام سنا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. اب دیکھیں، یہ اتنا کوئی عقل مند تھا، یہ اتنا کوئی زیرک انسان تھا. یہ اس کو خریدنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے. یہ غلام تھا، بکتا تھا بازاروں میں، پتہ نہیں کہاں سے بکتا یہ یہاں پہنچا. اور جو بھی اس کو خریدتا تھا ڈبل کمائی اس سے کماتا تھا، کیونکہ اتنا عقل مند تھا یہ ایاز. ہر آدمی چاہتا تھا یار ہم ایاز کو خریدیں، اس کے خریدنے سے ہمیں فائدہ بڑا ملتا ہے. قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، یہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. جب یہ بازار میں آتا تھا نا، لوگ میلہ لگ جاتا تھا، لوگ اس کے فقط پیچھے ہوتے. کوئی کہتا مجھے ایاز دو، کوئی کہتا مجھے دو. اپنی مرضی سے وہ جو مالک ہوتا نا بڑی ڈبل ٹرپل قیمت میں بیچتا تھا. پھر یہ معاملہ طے ہوتا ہے. یہی بات پہنچی کس کے پاس؟ اسی سلطان محمود غزنوی کے پاس جو بادشاہ تھا. کہ اس طرح کا غلام ہے، جہاں بھی جاتا ہے چرچے ہی چرچے ہیں اس کے. ہے غلام لیکن دنیا اس کے پیچھے خریدنے کے لیے. بادشاہ تھا، انہوں نے کہا جہاں ہے اس کو تلاش کر کے لے آؤ میرے پاس. بادشاہ کے سامنے کس کی جرات؟ جا فوجی چلے گئے، کہا بھائی ایاز ہمیں دو. کہا یار بادشاہ کے سامنے ہم کرتے ہیں تو مار دیں گے. ایاز کو اٹھا کے لے آئے اس کے سامنے. اب یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے سلطان محمود غزنوی. ایاز کو سامنے لے، جو ہی ایاز کو سامنے لے آئے نا، سلطان نے پہلا سوال کیا، غلام ایاز تو کیا کھانا پسند کرے گا؟ بادشاہ پوچھ رہا ہے اس ایاز سے، غلام سے، فقیر ہے جو بکتا تھا بازار میں. اب اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. جب اس کو دربار میں لے آئے، اس کے سامنے کھڑا کیا. اب یہ بادشاہ محمود غزنوی سے پوچھتا ہے ایاز تو کیا کھاؤ گے؟ کہا وہی کھاؤں گا جو تجھے پسند ہے. وہی کھاؤں گا جو تجھے جو تو کھلا دے گا، وہی بہترین ہے میرے لیے، وہ بہترین ہے، کھا لوں گا. انہوں نے دوسرا سوال کیا، کہا تو کیا پیے گا؟ کہا جو تو پلا دے گا میں پی لوں گا.
انہوں نے تیسرا سوال کیا تو کیا پہنے گا، کیا کپڑے، کیا چیز تجھے چاہیے؟ کہا جو مجھے پہنا دے گا۔ وہی صحیح ہے۔ واہ، جب انہوں نے 3 یہ جواب دیے ایاز نے، بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کے وہ جو تاج سر کا تھا نا، اپنے سر پر رکھا ہوتا بادشاہی تاج، وہ اتار کے اس غلام کے سر پہ اپنا تاج رکھ دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کے ساتھ اس کے سر پہ تاج رکھ دیا۔ سب بازار دربار میں جو دیکھ رہے تھے افراد پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بازار میں بکنے والا آدمی، یہ بھیگنے والا جس کو بازار میں بیچا جاتا تھا، یہ آدمی، یہ بادشاہ نے اپنا سر کا تاج اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا۔ بڑی پریشان۔ کہا آج کے بعد تو میرا وزیر ہے۔ کیا کہا؟ تو میرا وزیر ہے، آج کے بعد تو میرا وزیر ہے۔ جو پہلے وزیر تھے وہ حیران، یار یہ بازار میں بکنے والا غلام، یہ وزیر۔ اس کے لیے ایک مخصوص کمرہ دیا، کہا یہ تیرے لیے ایک کمرہ ہے، یہاں پہ تو رہائش رکھے گا۔ ایاز جب بادشاہ کے پاس ہوتا، وہ جو تاج سر پہ تھا اور لباس وزیر کا لباس پہنا ہوا تھا، جب واپس آتا تھا اس کمرے میں اتار دے دوسرا بچہ۔ اس کو اتار کے اپنا بیس جو پہلا تھا وہ پہنتا تھا اور زیادہ ٹائم اسی کمرے میں رہتا تھا۔ باقی لوگوں نے بد گویاں کرنا شروع کر دی، کہا ہمیں شک لگ رہا ہے یہ مال دولت بادشاہ کی جمع کر رہا ہے اس کمرے میں، اس کمرے میں کوئی قیمتی چیز ہے، یہ زیادہ بیٹھتا ہے، اس میں رہتا ہے۔ اس میں زیادہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا اس میں کوئی قیمتی چیز؟ یہ بات پہنچی بادشاہ کے پاس۔ واہ، انہوں نے کہا چلو اگر تمہارا یہ شک ہے کہ مال میرا لوٹ رہا ہے ایاز تو اور ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، جب ایاز کمرے میں نہ ہو چلے جو کچھ کمرے میں سب اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بے شک۔ ایاز ایک دن نہیں تھا، وہ تو نگاہ رکھی ہوئی تھی یہ جب نہ ہو ہم جائیں، جب وہ نہیں کیا اس کمرے میں تو وہ لوگ اے سامان اٹھا کے لے گئے بادشاہ کو، اتنے تک ایاز بھی وہاں دربار میں پہنچ گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ پوری زندگی کا وہ سرمایہ کیا چیز تھی؟ ایک کپڑا تھا جو چمڑے کا، پرانے دور کے چمڑا ہوتا تھا، اس کو پوستین کہتے ہیں، وہ اس کا سارا سرمایہ وہی تھی، گرمیوں میں بھی اسی کو استعمال کرتا تھا، یعنی وہ رضائی بھی تھی ایک قسم کا، اس کا وہ کمبل بھی تھا، تکیہ بھی تھا، سب کچھ اس کا سمجھے وہی تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس چمڑے کو دیکھ کے، ایاز یہ کیا ہے؟ تیرے کمرے سے برآمد ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ وہ میں جب غلام تھا نا تو غلامی کے اس میں مجھے یہی چیز تھی میرے پاس، اور تو کچھ نہیں تھا، میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرے کپڑے، میری زندگی سب یہی، یہ چمڑا تھا۔ تو نے مجھے وزیر بنا دیا، تو میں جب اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو وہ وزیر کا لباس اتار کے اس کو پہنتا ہوں اور اپنے آپ کو کہتا ہوں اپنی اصل کو بھولنا نہیں۔ وزیر بن گیا لیکن اپنی وزیر بن گئے لیکن دیکھ تو پہلے کیا تھا، اپنی ذات یاد رکھیں گے۔ اپنی ذات، اپنی حقیقت، اپنے پہلی اصالت کو یاد رکھیں۔ تو فقیر، غریب اور غلام جو بازاروں میں بکتا تھا تو وہ تھا، اپنی اصل کو نہ بھولنا۔ تو اس لیے میں جب اپنے کمرے میں زیادہ بیٹھتا ہوں اور اس تاج کو اتار کے رکھتا ہوں کو ایسا نہ ہو یہ تاج مجھے مغرور اور متکبر کر دے۔ سبحان سبحان، ایسا نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ اس سے کوئی چیز عبرت لینی چاہیے نا، اس سے ایسی واقعہ تو نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ ہمیں یہ لینا چاہیے ہم پہلے ایک پانی کا نطفہ تھے، اپنی حقیقت یاد رکھیں۔ آپ اور میں کیا تھے؟ اگر اب ہم جوان ہیں، خوبصورت ہیں، مال ہے، دولت، یہ چیزیں ہمیں مغرور نہ کریں، ہم اپنی اصل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے نطفہ تھے، اب اللہ نے رحم کیا تاکہ ہمارے اوپر تکبر و غرور نہ آئے۔ بس اپنی اصل کو کیا کرنا چاہیے؟
ایاز آگے جملہ اگلا قیمتی بڑا ہے، اور لوگ لگے رہے یار یہ غریب تھا، یہ کیسے یہ وزیر بن گئے. یہ بادشاہ نے ایک مرتبہ سب وزیروں کو بلایا، کہا آؤ جو کوئی مجھ سے درخواست کرے، جو مانگے آج ان کو وہ میں دوں گا. کس نے کہا؟ یہ محمود غزنوی نے کہا. جو مانگے. کسی نے کہا مجھے گھوڑے چاہیے، کسی نے کہا مجھے بلڈنگ چاہیے، کسی نے کہا مجھے اتنا مربع زمین چاہیے، کسی نے کہا مجھے فلاں جگہ میں پلاٹ چاہیے، کسی نے پتہ نہیں کیا تو کیا ڈیمانڈ کی ہر ایک نے. بادشاہ تھا، دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا، جو مانگتا تھا دیتا گیا. یہ ایاز خاموش ایک سیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، سب مانگ رہے ہیں، یہ خاموش ہے. بادشاہ نے رخ کیا ایاز پر، ایاز تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو بھی مانگ، یہ سب مانگ رہے ہیں مجھ سے، تو بھی مانگ. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں مانگوں؟ کہا مانگ، سب لوگ مانگ رہے، جائیداد پیسہ سب کچھ، تو بھی مانگ. انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ایسے، کہا مانگوں؟ کہا مانگ. کہا میں فقط تجھے ہی چاہتا ہوں، اور کوئی شے نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. میں کیا کہتا ہوں؟ صرف تجھے چاہتا ہوں، فقط تجھے چاہتا ہوں. کیوں؟ میں غلام تھا، تو نے مجھے وزیر بنا دیا، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے فقط تجھے چاہیے. جی وزیر اللہ سے بنا دیا، طاقت ہوگی. کہا مجھے فقط تجھے. جب یہ دیکھا نا تو پوری بادشاہی جتنی محمود غزنوی کی بادشاہی تھی سب لکھ دی اور وصیت کی، میرے بعد میری بادشاہی کا مالک میرا ایاز ہے. کیوں؟ ایاز نے اپنی مرضی کو بادشاہ کی مرضی کے تابع کر دیا. خدا نے غلام سے وزیر بنا دیا. جب تو خدا کی مرضی پہ ڈھل جائے گا تجھے بھی خدا وقت کا غنی بنا دے گا. چلا بس ایک آخری واقعہ اب سننا، پریشان تو نہیں ہوگے، بہت مہم واقعہ ہے، کیونکہ آج کی بحث کو ختم کر کے کل نئی تفسیر شروع کروں گا. حضرت موسیٰ کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہے. کس نبی کا زیادہ ذکر ہے؟ 7 نبیوں سے زیادہ ذکر، زیادہ واقعات حضرت موسیٰ کے. آپ دیکھیے، جب کاہن سمجھتے ہیں جادوگر، فرعون کے کاہنین جادوگروں نے فرعون کو اطلاع دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت اور بادشاہی کو ختم کر دے گا. اسی سال ہوگا یہ. ہاں ختم کر دے گا. اب اس کو اپنے خوف خطرہ آ گیا، کیا کروں؟ یہ بچہ کہاں ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے؟ کہا وہ بھی کل رات کو یہ بچہ، اس بچے کا وجود دنیا میں بننا شروع ہوگا، کل رات ہی ہونا ہے. اتنے تک وہ دقیق انہوں نے بتا دیا فرعون کو، اس جادوگروں نے. انہوں نے کہا کیا کروں؟ کیا کہا مرد جو بنی اسرائیل کے اس کو عورتوں سے جدا کرو. مردوں کو علیحدہ کر دیا، عورتوں کو علیحدہ کر دیا. کہا کہیں ایسا نہ ہو میاں بیوی ملے، کہیں ایسا بھی اس طرح کا بچہ نکلے. وہی نکلے، کیونکہ انہوں نے کہا اسی بنی اسرائیل قوم میں ہی آنا ہے انہوں نے، اور وہ بھی کل رات ہی اس کا وجود بنے گا. انہوں نے مردوں کو جدا کر دیا، عورتوں کو جدا کر دیا، سخت سیکورٹی کر دی. خبردار کوئی مرد اپنی عورت کے پاس گیا تو سیکورٹی سخت، یعنی ایسے تو ماشاء اللہ لگا دی انہوں نے، ماشاء اللہ لگے، جرات نہیں کوئی. مرد کہیں پہ زندان قید میں، عورتیں کہیں زندان قید میں، کوئی رابطہ نہیں ہے. خدا نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے نا، تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا وجود نہ آئے، میں خدا کی مرضی یہ آئے گا، ہر صورت آئے گا. وہ بھی ایسے آئے گا تیرے تخت کے نیچے آئے گا. تو ادھر ادھر وہ کر رہا ہے نا، تیرے تخت سے نیچے یہ گھس آئے گا. عجیب. اب سنیں،
حضرت موسیٰ کا جو والد تھا جناب عمران، کیا نام ہے اس کا؟ حضرت موسیٰ کا، اس میں روایت میں کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ بن عمران۔ حضرت موسیٰ کا باپ کا نام کیا ہے؟ عمران۔ حضرت عمران اس فرعون کا ایسا سمجھے جو پہلا اور مورد اعتماد گارڈ تھا۔ کیا تھا؟ سمجھا کہ کیا ہوا؟ محافظ، فرعون کا مورد اعتماد۔ اور فرعون اگر کسی پہ اعتماد کرتا تھا نا اپنے بات کہ میری جان کا محافظ کون ہے، تو اس حضرت عمران پہ اعتماد کرتا تھا۔ حضرت عمران فرعون کا محافظ، اسی کے دربار میں اور اسی کا گارڈ۔ جب پوری سکوٹی ہوگی، حضرت عمران کی زوجہ وہ بھی ایک طرف، حضرت عمران بھی دربار میں پھنس کے، دروازے لگ گئے، تخت بند، تالے ڈبل ٹرپل تارے ہر کمرے کو لگا دیے فرعون نے۔ اب اسی رات حضرت عمران کی زوجہ کو یہ آرزو ہوئی کہ میں شوہر سے ملوں، شدید آرزو ہوگی اس کی، شدید، کہ میں شوہر سے ملاقات کروں۔ رات کو بلند ہوتی ہے۔ یہ کہاں تھا حضرت عمران؟ فرعون کے دربار میں، اور فرعون کے کمرے میں جہاں فرعون کا تخت تھا، خاص کمرہ جہاں فرعون سوتا تھا، یہ اس کمرے کا گارڈ تھا۔ اب ہر جگہ پہ تالے ہیں، مارشل لا لگی ہوئی ہے، پولیس ہے، فوج ہے۔ حضرت رات کو بی بی نے اپنے کمرے سے اٹھی، جب کمرے سے اٹھی اللہ کا یہ ہوا جس کمرے کو تالے تھے، تالے توڑتے ہوئے دروازے کھلتے گئے۔ جس طرح حضرت یوسف کو زلیخا نے زندان کمرے میں رکھا، تالے بند کیے، 7 دروازے بند کیے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ تو دروازے بند کر رہی ہے تو میں دیکھ کیسے ان دروازوں کو اپنے نبی کے لیے کھولتا ہوں۔ اور کیسے دروازے کھولے حضرت یوسف کے لیے؟ جو آگے جاتے دروازہ ٹک کر کے کھول جاتا تھا، تالا توڑ کے ختم ہو، دروازے کھولتے گئے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی جتنی تالے لگے ہوتے، وہ جو ہی آگے تھی تالے کھول جاتے، دروازے کھلتے، راستے دیتے گئے، خود بخود کھلتے گئے دروازے، یہاں تک کہ وہاں جہاں پہ حضرت موسیٰ کا باپ جس کمرے میں تھا، بی بی وہاں پہنچ گئی، وہاں پہنچی۔ جب پہنچی دیکھا کہ امن کی جگہ اس کمرے میں کہاں ہے کہ فرعون کے تخت کے نیچے 2 میاں بیوی سو گئے۔ کہاں سو گئے؟ میاں بیوی فرعون کے تخت کے نیچے سو گئے۔ اب میاں بیوی نے سونا تھا، خدا نے حضرت موسیٰ کا وجود منتقل کر دیا بی بی کے شکم میں۔ فرعون نے کیا کر دیا تھا؟ ہر جگہ پہ پابندی، عورتوں کو علیحدہ، مردوں کو علیحدہ، مارشل لا لگا دی، دروازے بند کر، سخت سیکورٹی۔ خدا نے کہا تیری مرضی یہ ہے کہ تو یہ کر دے گا، میں خدا کا ارادہ یہ ہے کہ موسیٰ وہ بھی بہر نہیں، تیرے تخت کے نیچے سے اس دنیا میں آئے گا۔ اور کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ تخت کے نیچے سے، حضرت کا کیا، فرعون کے تخت کے نیچے سے وجود اس دنیا میں آیا، اور اسی میں ہی پرورش کی۔ پرورش کے بعد اسی فرعون کے ہاتھوں میں پلتا رہا، اس کو پتہ نہیں تھا انہوں نے میرے تخت کو پلٹی کرنا ہے۔ خدا نے کہا اگر تو میرے مقابلے کھڑا ہوگا نا، کھڑ میں دیکھتا تو کیسے میری مرضی کے مقابلے تو کیسے آتا ہے، جس کو میں اپنی مرضی اور میرا ارادہ ہے اس میں آنا ہے تو وہ آئے ہی گا۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو پتہ چل گیا کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو ان کی والدہ نے اس کو صندوق میں رکھا، دریا بند کیا۔ وہ صندوق جو تھا وہ پھر حضرت آسیہ کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے پکڑ کر، کیونکہ سلام نہیں تھی، انہوں نے پکڑ کر پرورش کی۔ جی جی صحیح۔ ہے۔ ایک علت یہ ہے، فرعون کی ایک اولاد نہیں تھی، خدا نے کیا کر دیا، اولاد سے قطع کر دیا،
تاکہ ایسا کروں کہ تیرے گھر میں تیرا بیٹا بن کے موسیٰ پلتا رہے گا، اور ایسا ہی ہو۔ پس میرا بھائی، چھٹی شرط کیا ہے خدا کی؟ اگر مدد نصرت چاہیے تجھے تو خدا کے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ ڈھال دے، خدا تیری مدد کرے گا اور تیری نصرت